كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. اسلام سراپا رحمت ہے، عدل و انصاف کا دین ہے. اس دین کے اندر انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام مراحل اور مسائل کا احاطہ کیا گیا اور ان کی بہترین رہنمائی کی گئی. اگر کوئی آدمی سنجیدہ طور پر دین اسلام پر عمل کرنا چاہے اس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو، وہ اس میں اپنے لیے کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرے گا. اسلام نے ہر ایک کے لیے رہنمائی کی ہے، اور اسلام فہمی کے لیے، تفہیم اسلام کے لیے جو بہترین ذرائع ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین فہمی کے یہ بنیادی طور پر دو ذرائع ہیں. قرآن مجید یہ معیار حق و باطل ہے. قرآن مجید یہ تمام دنیا کے لیے بھیجی گئی کتاب ہدایت ہے. اسی کی ایکسپلینیشن، اسی کی وضاحت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک حدیثوں کی شکل میں پہنچی. بلوغ المرام حدیث کی ایک کتاب ہے جو دراصل انتخاب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے ان موتیوں کو ایک جگہ جوڑا ہے. ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ اس کے تمام جو احکام اور مسائل ہیں آپ تک آسانی کے ساتھ منتقل کیے جائیں، تاکہ ہر بھائی اور بہن قرآن اور حدیث سے براہ راست دلچسپی رکھنے والے بنیں، کیونکہ یہی کامیابی اور نجات کے لیے آخرت کی ضروری ہے. اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا عنوانات جو مختلف چیپٹرز کے مختلف ابواب کے گئے کہ زندگی میں پیش آنے والی مختلف چیزوں کا اس میں احاطہ کیا گیا. اب ہم جس چیپٹر یا جو باب ہمارے سامنے ہیں یہ غلام اور غلامی کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے بہت پہلے، جبکہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہاں پر انسانوں کے خلاف لڑایا جاتا تھا، وہاں پر وحشت ناک قسم کے انسانوں پر مظالم ہوتے تھے، اس وقت اسلام نے غلامی کے لیے ایسے تصور پیش کیے کہ ان کو انسانوں کی سطح پر لا کر کھڑا کیا کہ تم انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھانا پسند کرتے ہو، غلاموں کو وہی پہناؤ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اتنا ہی بوجھ ڈالو ان پر جو اس کے متحمل ہو سکتے ہوں. یعنی ان کو انسانی سطح پر لایا گیا، اور انسانی سطح پر اسلام نے اس طرح سے لایا کہ بعض لوگوں نے آزادی کو غلامی پر ترجیح دی، اور بعض لوگ انہیں غلام رہتے ہوئے بھی ترقی کرنے کے اتنے مواقع ملے کہ حدیث، فقہ، اجتہاد اور فقہ کے میدانوں میں انہوں نے شاندار کارنامے انجام دیے. اسلامی تاریخ، اسلامی فقہ اور اسلامی اجتہاد اور احادیث کا ذخیرہ ان کے کارناموں پر فخر کر سکتا ہے کہ انہوں نے کس کس قسم کے شاندار کارنامے انجام دیے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوا جبکہ اسلام نے انہیں یہ سہولتیں فراہم کی تھیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ جن ممالک کو یا جن لوگوں کو جنہوں نے تاریخ کو مسخ کر کے حقائق کو تبدیل کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، کہ جنہیں ناز ہے کہ ہم نے انسانوں کو حقوق دیے. کوئی کہتا ہے کہ ہیومن حقوق جو ہے، انسانی حقوق کے اس چارٹر کے لکھنے والے ہم ہیں. اگر فرانس کو یہ دعویٰ ہے تو انگلستان کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کہ اظہار خیال کی آزادی یہ ہماری دین ہے. تو امریکہ کو یہ دعویٰ ہے کہ غلامی کو ان کے لیڈروں نے ختم کیا. مگر یہ سب چیزیں قریبی تاریخ کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے جب اسلام نے یہ تصورات پیش کیے تو جب یہاں ان ممالک کا اس حیثیت سے وجود بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے حقوق دے سکتے،
بے شک امریکہ تھا، لیکن امریکہ جس انداز سے اس دور میں زندگی گزار رہا تھا، جو اس کی تاریخ سے واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ انگلستان جو تھا، لیکن وہ جس دور میں زندگی گزار رہے تھے، جس انداز کی وہ زندگی گزار رہے تھے، یہ سب کو معلوم ہے، بلکہ آج بھی معلوم ہے۔ آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن، اس دور میں کیا آپ دے سکتے ہیں؟ اب خود آپ کے پاس جو آزادی رائے کا تصور ہے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن، اس وقت تک جب تک آپ میرے مطلب کی بات کہیں گے، اور اگر آپ میرے مطلب کے خلاف کہیں گے تو آپ کی نیت کی بھی سزا ہم دے دیں گے آپ کو۔ عمل نہ بھی کریں، کام نہ بھی کریں، نیت کی بھی سزا شک کی بنیاد پر ہم دے سکتے ہیں۔ جا کر آپ دیکھیں مختلف جیلوں میں بہت سارے معصوموں کو پکڑ کر اندر کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ ان کی نیت ہو سکتا یہ کام کرنے کی تھی، ثابت نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ان کی نیت ہو۔ دنیا نے بعض اس طرح کے جرائم پر احتجاج کیا، مگر اس کا فائدہ کتنا ہوا ابھی تک وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اپنے مطلب کی حد تک، اور جب بات ہو اسلام کی، جب بات ہو مسلمانوں کی، جب بات ہو اسلامی شریعت کی، تو وہاں ہر ایک کے سامنے اپنے اپنے لیمٹس، باؤنڈریز اور دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسلام نے کس طریقے سے عملاً غلامی کو ختم کیا؟ تو غلامی کی جو بات یورپ نے کیا یا نہیں کیا، اگر کوئی یورپین تاریخ سے واقفیت رکھتا ہو تو وہاں تو یہ تہذیب تھی کہ بڑے بڑے لیڈر، اس دور کے نوابی لوگ اپنا کھیل اور تفریح کا جو ذریعہ بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسٹیڈیم میں خوشحال متمول لوگ، ٹاپ کلاس جو انسانوں کو تقسیم کیے ہوئے تھے، وہ آ رہے ہیں بیٹھ کر تفریح اور تماشے کے لیے۔ اور تماشا کیا ہوتا تھا؟ ایک انسان کو چھوڑ دیا جاتا، ہماری طرح کا انسان، اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اس کے ساتھ ایک بھیڑیے کو یا شیر کو یا اس طرح کے جنگلی جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جو پہلے دوسرے کو مار دے بس وہ کر سکتا ہے۔ اگر بھیڑیا پہلے حملہ کر دے تو وہ اتنے بیٹھے ہوئے انسانوں کی موجودگی میں اس کو چیر پھاڑ کر وہ رکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد وہ تالی مارتے، گویا شیر کی جیت ہو گئی، اور ایک انسان اس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی سامنے۔ یہ ان کا انٹرٹینمنٹ تھا، یہ ان کا تماشا تھا، یہ تفریحی مشاغل تھے ان کے۔ بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ہی طرح انسان کی آنتیں کس طرح سے نکال دی گئی، کس طرح سے اس درندے نے ان پر حملہ کیا۔ اور اسی طرح کبھی ایسے ہوتا کہ بعض دو آدمیوں کو اتار دیا جاتا اور دونوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں، بھالے دے دیے جاتے، جو چاہے پہلے حملہ کر کے دوسرے کو، فریق ثانی کو ختم کر دے، کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ کھیل ہے ان کا۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکتیں کرنے والے یہ کہیں کہ غلامی کے تصور کو یا غلامی کو ہم نے مٹایا ہے، تو یہ اپنی تاریخ کے خلاف بات ہوگی۔ اس کے برعکس اسلام نے کیا سلوک کیا؟ اسلام نے ایسا سلوک کیا کہ حضرت زید کو کہا گیا کہ تمہارے ابا جان تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ رہنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہی معاملہ اور کتنے لوگوں کے ساتھ پیش آیا، اسی لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مولا 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 جو لفظ لکھا ہوا آپ کو تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اسلام نے پریکٹیکلی اس کو کم کیسے کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے ٹوٹل ختم کیا، اس لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ کبھی پھر اس کی ضرورت پیش آئے۔ اسلامی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رولز سیٹ اپ کر دیے گئے، اس کے لیے ہدایات دی گئیں، اور غلامی کے تصور کو کم سے کم کر دیا گیا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسے حالات بھی پیش آ جائیں، تو اس لیے اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئیں۔ جیسے آپ دیکھیے زہار کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو، جو زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، انتی علیہ کظہری امی، کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تو اسلام نے اس کی ایک سزا مقرر کی جو سورہ مجادلہ کی ابتدائی جو آیات ہے اس کے پس منظر میں، اس سے پہلے ہم نے اس حوالے سے بات کی، تو اس میں اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہے تو اس کے لیے جو جرمانہ لگایا گیا، اس میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ یا غلام آزاد کرے۔ اسی طرح قسم کھانا ہے، اور قسم کوئی آدمی توڑ دے، جو سورہ مائدہ آیت 89 میں جس کا ذکر گیا کہ اس کے اندر
ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھلائیں یا پہنائیں یا غلام آزاد کریں، یعنی پھر اس کے بعد 3 روزے رکھ لیں۔ تو اس میں ایک غلامی کا بھی مسئلہ ہے، یعنی مختلف قسم کی سزاؤں کے طور پر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو کہا گیا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ تو یہ غلام کو آزاد کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ عملی طور پر سلیوری کو کم سے کم کیا گیا کہ مختلف چیزوں میں بطور کفارے کے اس کو آزاد کروایا گیا۔ پھر اسی طرح سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو آدمی خرید کر اسے آزاد کر دیتا ہے، بہت بڑا ثواب رکھا گیا۔ دیکھیے اس ثواب اور فضیلت کو لینے کے لیے کیسی کیسی شخصیتیں وجود میں آئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہلے مؤذن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب جس پر پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپوائنٹ کیا فتح مکہ کے موقع پر، جنہوں نے کعبۃ اللہ پر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کا اعلان کیا تھا، وہ بلال حبشی دراصل حضرت ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ تھے، وہ بھی غلام تھے۔ لیکن اس فضیلت کو پانے کے لیے کیسی کیسی شخصیتیں وجود میں آئیں کہ ان کو کس طریقے سے آزاد کیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہدایات جو دیں کہ وہ آدمی جو غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ شرائط طے کر لیتا ہے، یعنی نرم شرائط، اور اس کو آزاد کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خصوصی صاحبان میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ، بہترین غلام آزاد کرنے کا ثواب کب مل سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی وہ غلام جو قیمتی ہو، کیونکہ غلام انسان ہے نا، اس کی بھی کوالٹیز تھیں اور اسی کے حساب سے اس کا بھاؤ لگتا تھا مارکیٹ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ مہنگا ہو اور جو زیادہ پسندیدہ ہو، اگر کوئی اس کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسے ہی قرآن کریم میں فک رقبہ آپ نے کئی صورتوں میں پڑھا کہ غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے کے لیے اس کے راستے فراہم کرنا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلامی کو عملاً کم سے کم کرنا ہے۔ باقی جو چند چیزیں رہتی ہیں کہ کم سے کم کے باوجود جو امکان کو باقی رکھا گیا، اس کے لیے اتنی سخت شرائط رکھی گئی کہ اگر آپ غلام کو رکھیں تو اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کریں، یہ اس کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کریں، یہ ساری اس کے لیے تحدید اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت غلامی کا جو تصور ہے عملاً اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہم کسی کو بنائیں غلام اور بیچ دیں اس کو، اس لیے ہم اس چیپٹر پر مزید اس کی جو تفصیلات ہیں اس پر بات کرنا زیادہ پسند نہیں کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ایک وقفے کے بعد اس محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ غلامی، چونکہ اس وقت غلام کا جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس وقت فلاں جگہ غلام ہے اور اس کے لیے ہم کوئی تعلیمات دیں، یہ ہم نے بطور نمونے کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں اور جس طرح سے عمل کر کے صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے تاکہ وہ اجر و ثواب پائیں، جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا کہ بہترین اور کاسٹلی غلام کو کوئی خرید کر آزاد کرے اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو ملے گا، تاکہ ایک انسان کو آزاد شہری کے طور پر زندگی گزارنے کے پورے حقوق مل سکیں، پورے مواقع مل سکیں۔ اس لیے دیکھیے بعض صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جو اس زمانے میں بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے دولت کا ایک بڑا حصہ اسی طرح کی غلامی کی چکی میں جو لوگ پس رہے تھے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مختلف غزوات کے موقع پر کئی غلام آئے، لیکن آپ کس طرح سے ان کو آزاد فرماتے رہے، یہ آپ کی تعلیمات بھی تھیں، یہ آپ کا عمل بھی تھا، تاکہ انسان کو ایک باعزت شہری کے طور پر زندگی گزارنے کا پورا موقع مل سکے۔ اور یہی بات خواتین کے لیے بھی ہے، لونڈیاں جو تھیں ان کے لیے بھی تھی۔ تاریخ حدیث میں ایک مشہور واقعہ مغیث اور بریرہ کے درمیان پیش آیا تھا۔
دونوں اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، بریرہ بھی اور مغیث بھی۔ لیکن دیکھیے یہ ایک لونڈی بریرہ جو تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت کتنا عظیم مقام عطا فرمایا، کتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ مسئلہ ان کا بیک گراؤنڈ یہی غلامی کا تھا، وہ غلام تھے، یہ لونڈی تھی، اور اس کے بعد حالات کچھ ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ علیحدگی کی بات ہوئی۔ تو اس میں جو پوائنٹ ہم بتانا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر غور کرنے کا، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آج جو لوگ کرتے ہیں، اس زمانے کی بات دیکھیں جبکہ ابھی غلامی موجود ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کا کیسے انداز دیا کہ بریرہ انہوں نے طے کیا کہ ان سے مجھے فارغ ہونا ہے۔ اب مغیث بڑے پریشان، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے مارے کہ کسی طرح میری بیوی کے ساتھ سمجھوتا کروا دیا جائے۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر کہ یعنی بیوی کی محبت میں ڈوبے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو سمجھائیں، وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ اب مختلف لوگوں کو بطور سفارش کے پیش کر رہے تھے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ کیس پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بطور کیس کے نہیں، وہ بھی بطور سفارش کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مغیث کی حالت بہت بری ہو رہی ہے اور بیوی مان نہیں رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بریرہ کو بلا کر کہ مان جاؤ تو کیا حرج ہے تمہارے لیے، یعنی اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ دیکھو بیچارہ گلیوں میں مارے پھر رہا ہے، ہر جگہ تمہارا ہی نام لے رہا ہے، ہر مجلس میں تمہارا ہی نام لے رہا ہے، سوائے بریرہ کے کوئی زبان پہ اس کے لفظ ہی نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں مانتی؟ تو بریرہ نے کیا جواب دیا، اور اس کو یہ قوت گویائی کس نے عطا کی تھی، یہ آزادی کس نے عطا کی تھی اس زمانے میں، کہ بریرہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا ویسے آپ ایک مشورہ دے رہے ہیں ان کے حال کو دیکھ کر؟ دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حکم تو نہیں ہے میرا، کیونکہ بریرہ نے کہا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو میرے لیے کوئی آپشن نہیں، میں اس کو قبول کرنے تیار ہوں اور میں کوئی دوسری رائے نہیں دوں گی، حکم ہے، سر جھکا دی۔ لیکن اگر ان کی حالت زار کو دیکھ کر، ان کے رونے چیخنے چلانے کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اختیار ہے کہ میں چاہوں تو اس کو قبول کروں، چاہوں تو نہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا کوئی حکم نہیں ہے، یہ بیچارے کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا کہ اگر آپ کوئی سمجھوتا کر سکتی ہو تو ان کے ساتھ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مگر اتنی زبان پوچھنے کی جسارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے عطا کی تھی؟ کیا اس سے بڑھ کر فریڈم آف ایکسپریشن ایک لونڈی خاتم النبیین سید المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جسارت کر رہی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اور دے سکتا ہے تصور؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں کہ تم جو ہے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ یہ سوال مجھ سے کرو، آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں حکم نہیں دے رہا ہوں تم کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کے لیے بھی جو اس میں اس کیٹیگری میں آتی تھی ان کے لیے بھی حقوق متعین کیے گئے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو انہیں مناسب مواقع ہیں وہ پورے کے پورے عطا کیے گئے۔ بہرحال یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، آگے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تاکہ ہم دوسرا چیپٹر شروع کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج جگہ جگہ سے معصوم اور کمسین بچوں کو پکڑ کر جبرن یا پھر ان کے ماں باپ کو کچھ پیسے دے کر ان سے خریدا جاتا ہے، پھر کنویں خانے میں لا کر ان سے زنا بالجبر کروایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ غلامی میں شمار ہے؟ اگر اس کے بارے میں اگر آپ حکومت کو کچھ ایڈوائز دینا چاہے تو دے سکتے۔ دیکھیے جگہ جگہ لوگ جو ہے کم عمر بچیوں کو یا اس طرح پکڑ کر جو ہے برائی کے اڈوں پر یا پراسٹیٹیوشن وغیرہ اس طرح کی جگہوں پہ ڈال دیتے ہیں ان کو، اور پھر ان سے برائی کے کام لیتے ہیں۔ کیا یہ غلامی میں ہے؟ یہ غلامی نہیں ہے۔ آزاد انسان کو غلام بنانے کا حق کسی نے ہمیں نہیں دیا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا نا، جو ایجپٹ کا جو گورنر تھا، متا استبعدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تمہیں کس نے حق دیا کہ ان کو تم غلامی میں بدل دو؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں کسی کو پکڑیں اور پکڑ کر اس کو بطور غلامی کے جو ہے لے جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے برائی کروائیں، یہ تو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی فی الواقع تعریف جو آتی ہے غلامی کی، لونڈی کی، اس کے مطابق بھی ہو تو اس کے باوجود وہ جو ہے برائی نہیں کروا سکتا۔ اسی لیے حدیث میں جن کی قیمت ذرائع آمدنی کو منع کر دیا گیا اس میں سے ایک کیا تھا؟ وہ مہر البغی، یعنی برائی، پراسٹیٹیوشن اور اس طرح کے گندے کام کرنے والیوں کی جو آمدنی ہے وہ حرام ہے،
وہ ناجائز ہے، کام بھی حرام، کروانے والے بھی حرام، اور جو آمدنی ہے وہ بھی حرام، یعنی ہر چیز کو اس میں منع کر دیا گیا۔ تو اسلام کیسے اس کی ترغیب دے سکتا ہے؟ اور جو لوگ گھر میں جو کام کرنے والیاں آتی ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں یہ باندی اور لونڈی وہی ہے جس کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا، یہ شیطانی باتیں ہیں، اس طرح کی یہ نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی جیسے ایک ملازم ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، زبانی ہو یا تحریری ہو، کانٹریکٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، مثلا گھر کے کام کاج کے لیے آپ روزانہ 2 گھنٹے کے لیے کام کریں، 3 گھنٹے کے لیے کریں گے، اور پھر ہم اتنی پیمنٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ آزاد ہے، جب 2 گھنٹے ہو گئے وہ باہر نکل جائے گی۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ لونڈی ہے، اور پھر لونڈی کے اوپر جو باتیں فٹ آتی ہیں وہ اس کے لیے فٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ شیطانی راستے کو کھولنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پرانے زمانے میں اگر کوئی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا تو اس کو ذمہ کا کتاب دیا جاتا تھا، بلکہ وہ اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا، تو وہ ذمہ کیسے ہوا؟ وہ زنا نہیں ہوا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ ہم جو ڈیٹیل ہے وہ اس وقت بتا نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف عمومی طور پر اس کا ایک تصور جو ہے اتنا ہی موٹا سا بطور انفارمیشن کے دیا ہے، ڈیٹیل میں ہم اس وقت گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب ڈیٹیل میں بات کی جائے گی تو یہ سارے مسائل آئیں گے، لیکن جیسے مشہور کر دیا گیا کہ جس طرح چاہے آپ اس کو یوز کریں، ایسے نہیں ہے، اس کے لیے بھی رول ہیں، اور رول ایسے ہیں جیسے اگر آپ اس کے پورے رول کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شادی کرنا آسان ہے بنسبت اس کے لیے جو رول سیٹ اپ کیے گئے، لیکن اس میں نکاح نہیں ہوتا۔ صرف اس کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی شاید اسی طرح کی برائی کی کوئی چیز ہے، نکاح نہیں ہوتا، مگر اس کے رول اتنے زیادہ سخت ہیں، نکاح سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اور بھی سوالات ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ آئندہ نئے عنوان کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول